سیدہ کائنات، سیدہ عابدہ عالمہ فاضلہ سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرمایا ادھر آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، کائنات میں اگر اللہ نے مجھے سب سے زیادہ عظمت والی بیٹی دی ہے تو سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ عطا کی ہے۔ اور لوگوں آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، میں نے اپنی چہیتی عظمت والی بیٹی کا نکاح رشتہ اس شخص سے کیا ہے، یعنی حضرت علی سے کیا ہے، جس کا کوئی اپنا مکان ہی نہیں ہے، جس کا کوئی کاروبار ہی نہیں ہے، جس کا کوئی کاروبار بھی نہیں ہے، مکان بھی اپنا نہیں ہے، ذاتی مکان نہیں ہے، حضور نے خود بنا کے دیا، کوئی بینک بیلنس بھی نہیں ہے بظاہر۔ یا رسول اللہ پھر آپ نے کیا دیکھ کے رشتہ کیا؟ کیا دیکھا؟ فرمایا ہاں میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں میں نے کیا دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ میرا علی عشاء کے بعد قرآن کی تلاوت شروع کرتا ہے تو فجر سے پہلے قرآن ختم کر لیتا ہے۔ میرا علی عشاء کے بعد قرآن کی تلاوت شروع کرتا ہے، فجر سے پہلے قرآن ختم کر لیتا ہے۔ میرا علی فجر کے بعد قرآن کی تلاوت شروع کرتا ہے تو ظہر سے پہلے قرآن ختم کر لیتا ہے۔ یہ میں نے علی میں دیکھا، پھر آگے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا علی تلوار لے کے جب میدان میں نکلتا ہے، میرا علی جب تلوار لے کے میدان میں نکلتا ہے وہ اپنوں سے نہیں لڑتا، وہ وطن کے لیے نہیں لڑتا، وہ شہر کے لیے نہیں لڑتا، وہ برادری کے لیے نہیں لڑتا۔ یا رسول اللہ پھر کس کے لیے لڑتا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں میرا علی تلوار لے کے جب نکلتا ہے یا تو خدا کے لیے لڑتا ہے یا رسول کے لیے لڑتا ہے، یا خدا کے لیے لڑتا ہے یا رسول کے لیے لڑتا ہے، اللہ اور اس کی رسول کی رضا کے لیے لڑتا ہے، ان کی حفاظت کے لیے لڑتا ہے، ان کی عظمت کے لیے لڑتا ہے۔ اس لیے میں نے سیدہ کائنات کا رشتہ اس سے طے کر دیا ہے۔ تو عزیزان محترم، ان باتوں کو دیکھا کس نے؟ تمام انبیاء کے سردار نے، اور سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رخصتی کے وقت خود تربیت فرمایا اے میری بیٹی دھیان رکھنا شوہر جو ہے مجازی خدا ہوتا ہے۔ اگر بندے کو مجھے حکم ہوتا سجدہ کرنے کا کہ خدا کے علاوہ کسی کو وہ سجدہ کرتے تو میں ایک عورت کو حکم دیتا وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرتی۔ کبھی اپنی شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلنا۔ اللہ اکبر۔ پھر تربیت جب ایسی ہو، جب یہ تربیت ہو، آج ہم قرآن کے نیچے کو تو بیٹی کو گزار دیتے ہیں قرآن سر پہ رکھ کے، لیکن یہ کبھی نہیں کہتے کہ بیٹی قرآن پہ عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنا۔ قرآن کے سائے سے ہم گزرنے کے بڑے شوقین ہیں، ٹھیک ہے یہ بابرکت موقع ہے، اس کی برکت سے ہی ہم جی رہے ہیں، اسی کی برکت سے ہمارا بیڑا پار ہونا ہے، لیکن کبھی یہ بھی نصیحت کر دیا کرو کہ بیٹی کبھی ایسا نہ ہو اگر ناراض ہو کے گھر سے آئی تو مجھ باپ کے گھر کے دروازے تیرے لیے بند ہیں، کبھی بھی بغیر اجازت کے بغیر اس کے نہیں آنا شوہر سے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر وہ عملی طریقہ بھی بتایا۔ سیدہ کائنات کو جب گھر سے لینے گئے، حضرت علی شیر خدا کے گھر سے لینے گئے، اللہ اکبر، فرمایا بیٹی تیار ہو جاؤ میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ بیٹی عرض کرتی ہیں یہ ایک نبی کا حکم ہے یا باپ کا حکم ہے؟ کیونکہ نبی کا حکم نہ ماننا تو کفر ہے، انکار ہو گیا تو۔ اللہ اکبر۔ فرمایا نہیں یہ ایک باپ کا حکم ہے، بیٹی میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ سیدہ کائنات عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ ٹھہر جائیے، میرا سرتاج ابھی گھر سے باہر ہے، میرا شوہر علی ابھی گھر سے باہر ہے، وہ آ جائے اس سے میں اجازت لے کے پھر آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہیں کچی زمین پہ بیٹھ گئے، آنگن میں سین میں بیٹھ گئے، تشریف فرما ہو گئے اور انتظار کرنے لگے حضرت علی شیر خدا کا۔ یارو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے رشتے ٹوٹتے ہیں،
کبھی ہم نے اس بات پہ سوچا کہ ہم باپ جب بیٹی کو لینے جاتا ہے، ٹھیک ہے جائے بھاڑ میں شوہر، جاؤ میں تمہیں لینے آیا ہوں نا، چلو میرے ساتھ، کون ہوتا ہے تمہیں روکے؟ نہیں میرے ساتھیوں، شریعت نے، قرآن و حدیث نے ہمیں یہ حکم کبھی بھی نہیں دیا، اور یہ معاملہ دونوں طرف سے چل رہا ہوتا ہے۔ میرے آقا وہاں تشریف فرما ہو گئے اور بڑی دیر کے بعد حضرت علی شیر خدا تشریف لائے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی میں فاطمہ کو لینے آیا ہوں، اسے اجازت دے دو تاکہ یہ میرے ساتھ چلے۔ حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو امیر حرم، میں فقیر بے نوا، تو گجا من گجا۔ یا رسول اللہ، علی کی کیا مجال ہے کہ وہ روک سکے؟ فرمایا نہیں، یہ تعلیم خود میں نے دی ہے، تربیت خود میں نے کی ہے، اب بغیر اجازت کے آپ کے کیسے لے جاتا؟ تو میرے ساتھیوں، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ اگر عمل کر کے بنیادی چیزوں کو ہم دیکھیں، انشاءاللہ یہ رشتے کبھی بھی نہیں ٹوٹیں گے، تا قیامت جڑے رہیں گے۔ میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی تمام گھروں کو شاد و آباد رکھے، رشتے ٹوٹنے سے بچائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور اکرم رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔